کیا جس شخص کی گرل فرینڈ ہو اور وہ نماز کا پابند بھی نہ ہو وہ امامت کرا سکتا ہے؟ پاگل آدمی کو کبھی بھی مصلی پہ نہ کھڑا کریں آگے. کوئی ہو جائے خود سے اور جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن اپنے اختیار سے اس قسم کے فضول لوگوں کو جو گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کیا یہی تو فرق ہے کہ انسان بیوی بنا کے رکھتا ہے, گدھے گھوڑے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی ان کی. تو جس امام کو گدھے گھوڑے کا اور انسانوں کا ریلیشن کا فرق نہ پتا ہو تو اس کو اپنے اختیار سے مصلی پہ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے ایسے فضول آدمی کو. باقی ہو جائے اور ہٹا نہیں سکتے ہوں اور جماعت نکلنے کا خطرہ ہو تو اسی گدھے کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہے تو بہرحال مومن, مسلمانوں میں بھی دو قسمیں, کچھ گدھے ہوتے ہیں کچھ انسان ہوتے ہیں, تو نماز ہو جائے گی, لیکن اپنے اختیار سے ایسے فضول آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے, کسی انسان کے بچے کو امام بنائے. میں کمپنی میں فرسٹ ایڈ کی جاب کرتا ہوں. جب ہماری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو کبھی نیند کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں, تو ہماری سیلری میں کیا حرام شامل ہوگا؟ یعنی نیند کی وجہ سے سو جاتے ہیں تو حرام شامل ہوگا؟ نہیں بھائی, آپ جاگنے کی کوشش کریں, خود بخود آنکھ لگ جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن جیسے ہی کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو تو آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور آپ سوتے ہی رہیں. تو ڈیوٹی کے دوران آنکھ لگ جانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے ڈیوٹی حرام نہیں ہو جاتی. مفتی صاحب, کیا نیک لوگوں کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے, خاص طور پہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں ان کی عمر میں بخاری کی حدیث ہے کہ برکت ہوتی ہے. من احب ان ينسى له في اثره فليصل رحمه. کراچی سے کسی نے پوچھا ہے, مفتی صاحب کافی دنوں سے میری ساس کی طبیعت خراب ہے, میرے شوہر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. ایک دن ہمارے بیٹے کی طبیعت بھی کافی خراب تھی, تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ آج امی کو وہ لے جائے, مگر انہوں نے منع کر دیا. یہی بات میں نے اپنی نند سے کہہ دی تو انہوں نے ساس کو بتایا اور وہ مجھ سے کافی ناراض ہو گئی. میں نے ان سے معافی مانگ لی, لیکن میں کنفیوز ہوں کہ کیا میں نے اپنے شوہر سے غلط کہا؟ بالکل غلط کہا آپ نے. ماں اور بیٹے کے معاملات میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, اس کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں, ساس بھی غلط سمجھے گی. بہرحال توبہ استغفار کر لی تو ٹھیک ہو گیا, کوئی بہت زیادہ غلط بھی نہیں کہا, اس لیے بہت زیادہ ٹینشن میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو دل پہ لے جانے کی بھی ضرورت نہیں. آئندہ تھوڑا احتیاط کر لیں. وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ او بھائی, یہ تو آپ نے پورا مطالعہ پاکستان کا پورا سوال پوچھ لیا ہے. وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پیشاب کے راستے سے پیشاب کا قطرہ نکل جائے, منی نکل جائے, مزی نکل جائے, کوئی بھی گندگی پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا. قضائے حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے, اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے, وہاں سے ہٹا نہیں ہے, تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پٹی اگر آپ نے باندھی ہوئی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا. اسی طرح زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے.